موضوع الدرس فيه إثبات العظمة والقدرة لله تعالى سبحانه وإثبات التوحيد. سورة التغابن، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. سورۃ التغابن جو ہے یہ سورۃ المسبحات کی آخری سورت ہے، یعنی ان سورتوں کو مسبحات کہا جاتا ہے جس کے ابتدا میں لفظ تسبیح کا ذکر ہو، ان کو کہا جاتا ہے مسبحات. تو یہ مسبحات کی آخری سورت ہے سورۃ التغابن. اور بعض صورتوں میں اللہ نے ماضی کے صیغے ساتھ سبح للہ، اور کہیں فرمایا یسبح للہ، یعنی مضارع کے صیغے سے، اور کہیں اللہ تبارک و تعالی نے امر فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. تو یہ تسبیح جو ہے یہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی تسبیح جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کی تنزیہ کا اعتراف کرتے ہیں. اب آسمانوں میں اللہ کے فرشتے ہیں تو ان کا کام بھی تسبیح ہے کہ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. اور قرآن میں آتے ہیں یسبحون بحمد ربہم، یعنی جتنے ملائکہ ہیں وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. اللہ کی تسبیح و تحمید کر رہے ہیں. حملۃ العرش ہیں، حول العرش ہیں، سدرۃ المنتہا پہ ہیں، 7 آسمانوں میں ہیں. جتنے بھی اللہ کی مخلوق ہے سب اللہ کا حمد بیان کر، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. اور اسی طرح جو زمین میں ہے، اب زمینوں میں انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، اور نباتات بھی ہیں، معدنیات بھی ہیں. تو ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے.
کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اللہ نے فرمایا ہر چیز میری تسبیح کر رہی ہے، کرتی رہے گی، لیکن تم نہیں سمجھ سکتے ہو. پہاڑوں کی بھی ایک زبان ہے، نباتات کی بھی ایک زبان ہے، اور اسی طرح جمادات کی بھی ایک زبان ہے، حیوانات کی بھی ایک زبان ہے. تو ہر چیز اپنی زبان میں، لیکن اللہ تو سب کو سمجھتے ہیں. ہر چیز جو ہے وہ تسبیح بیان کر رہی ہے. اور یہ تسبیح ایک ایسا لفظ ہے کہ نماز کی ابتدا ہے تو تسبیح سبحانک اللہم وبحمدک. اگر ہم رکوع میں ہیں تو تسبیح ہے سبحان ربی العظیم. اگر ہم سجدے میں ہیں تو تسبیح ہے سبحان ربی الاعلی. اور جب بھی ملائکہ نے بات کی تو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. یا اللہ پاک ہے تیری ذات، ہمیں تو وہ علم ہے جو آپ نے دیا ہے، اس سے زیادہ تو ہم نہیں جانتے. اسی طرح قرآن میں ہے کہ یہ قیامت والے دن جب اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو مخاطب فرمائیں گے یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ فرمائیں گے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ تمہیں بھی اور تمہاری اماں کو بھی معبود سمجھیں، الہ سمجھیں، خدا سمجھیں؟ کیا آپ نے یہ کہا تھا؟ تو اب عیسیٰ ابن مریم کیا جواب دیں؟ تو وہ بھی یہی سبحانک سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. تو حضرت عیسیٰ بھی یہی جواب دیا اللہ تیری ذات پاک ہے، میں یہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں تیرا پیغمبر ہوں، میں تیرا نبی ہوں، میں تیرا رسول ہوں، میں تیری توحید کی دعوت دینے کے لیے گیا ہوں. میں کہاں کہہ سکتا ہوں کہ یا رسول اللہ کہہ کے مجھے پکارو؟ میں تو اللہ کے پکارنے کے لیے بھیجا گیا، میں تو آپ کی دعوت دینے کے لیے رسول بنایا گیا. تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے بھی پکارو اور مجھے بھی حاجت روا سمجھو، مشکل کشا سمجھو؟ یا اللہ اگر میں نے کہا ہے آپ جانتے ہیں، آپ کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ جتنے انبیاء ہیں، جتنے اللہ کے رسول ہیں، جتنے اللہ کے اولیاء ہیں جن کی عبادت کی گئی، جن کو پکارا گیا، جن سے مدد مانگی گئی، جن سے اولادیں مانگی گئیں، جن کے قبروں پہ نظریں مانی گئی، وہ قیامت والے دن کہیں گے یا اللہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ان سے، ہم نے ان سے نہیں کہا ہے کہ ہمیں پکارو، ہم سے نہیں کہا ان سے کہ ہماری قبروں پہ آ کے طواف کرو، ہم نے ان سے نہیں کہا ہے کہ ہماری مزاروں پہ سجدے کرو، ہم نے ان سے نہیں کہا ہے کہ ہماری مزاروں پہ آ کے نظر نیاز چڑھاؤ. میرا مولا ہے تو انہوں نے خود بنائے ہیں، ان سے ہمارا کیا تعلق؟ تو وہ اپنی برات کا ہی ذات، وہ بھی یہی کہیں گے سبحانک پاک ہے تیری ذات، ہر شریک سے بھی پاک ہے اور ہر صفت نقصان سے بھی پاک ہے. تو اس لیے اس سورت کی بھی ابتدا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. لیکن یاد رکھو یہاں ما 2 دفعہ کیوں آیا ہے؟ قرآن پاک کی آیت میں غور کریں، اللہ کے قرآن کو سمجھیں. یسبح للہ ما فی السماوات والارض بھی کافی تھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. 2 دفعہ حرف ما کا ذکر کیا گیا. علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آسمانوں کی تسبیح الگ ہے اور زمینوں کی تسبیح الگ ہے. آسمانوں کی تسبیح کی قلت کثرت الگ ہے اور زمین والوں کی تسبیح الگ ہے. چونکہ دونوں کی تسبیحات میں فرق ہے، اس لیے حرف ما کو جو ہے 2 بار لایا
لایا گیا. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. کیوں کوئی قرآن میں ایک حرف جو ہے ایسے تو نہیں ہے کہ بار بار کیوں لایا گیا؟ بعض علماء فرماتے ہیں تاکید و توقید کے لیے ہے، لیکن یاد رکھیں کہ پہلا جواب وہی ہے کیونکہ آسمانوں میں ملائکہ تسبیح کہہ رہے ہیں اور زمین میں انسان اور جن اور ہر چیز تسبیح کہہ رہی. ہمارے سامنے پہاڑ ہیں، نہیں بولتے ہیں، لیکن یہ پہاڑ بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. ہمارے سامنے پھول کھلے ہیں، ہمارے سامنے سبزیاں ہیں، نباتات ہیں، ثمار ہیں، اشجار ہیں، ہم نہیں سمجھتے ہیں لیکن ان کی بھی ایک تسبیح ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں تسبیح حالی ہے اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ تسبیح قالی ہے. یاد رکھو اسی لیے حرف ما دو اچھا آگے بھی دیکھیں انہی آیات میں، آگے بھی ایک آیت میں حرف ما دو جگہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم ما فی السماوات والارض. یاد رکھو یہاں ایک دفعہ ہے یعلم ما فی السماوات والارض، یہاں ایک دفعہ ما ہے. اچھا اگلی آیات میں دو دفعہ ہے وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. تو یاد رکھو یہاں بھی دو دفعہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا جو چھپا ہوا ہے وہ علانیہ سے الگ ہے، یعنی جو اندر ہے وہ اور ہے، جو باہر ہے وہ اور ہے. اس لیے وہاں حرف ما دو دفعہ لایا گیا. لیکن جہاں لفظ ہے نا یعلم ما فی السماوات والارض، تو اللہ کا علم جو ہے جیسے فوق السماوات ہے ایسے تحت اللفظ اللہ کا علم ایک ہے نا، اس کے اندر تو کوئی اختلاف نہیں کہ آسمانوں میں علم کوئی ہو اور زمین میں کوئی ہو. نہیں، اللہ کا علم جو ہے آسمان ہوں زمین ہوں ما بینہما ما تحت الثری ما کان وما یکون وما ہوا کائن، تو اللہ کا علم ایک ہے. اس لیے وہاں ایک دفعہ حرف ما آیا یعلم ما فی السماوات والارض. اب دیکھیں فرمایا یسبح للہ. یاد رکھیں جہاں حرف تسبیح آئے نا تو تعلیم ہوتی ہے کہ آدمی کہے سبحان اللہ. یہ ہمیشہ اسی لیے حضور نے فرمایا جب قرآن نازل ہوا سبح اسم ربک العظیم، اب ہمیں اجعلوها فی رکوعکم، اس کو اپنے رکوع میں پڑھا کرو. جب آیا سبح اسم ربک الاعلی فرمایا اجعلوها فی سجودکم، اپنے سجدے میں پڑھا کرو. اور اسی طرح جیسے قرآن پاک کی بعض آیات میں ہے، جیسے سورۃ والتین میں آتا ہے الیس ذالک باحکم الیس اللہ باحکم الحاکمین. حکم ہے کہو بلا وانا علی ذالک من الشاہدین. تو یہ تعلیمات ہیں. جیسے قرآن میں آتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو لازم آدمی کہے لا نُكَذِّبُ بِنِعَمِ رَبِّنَا، یا اللہ ہم تمہاری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے ہیں. اسی لیے اللہ کے قرآن نے ہمیں تعلیمات دی ہیں کہ ان آیات کے بعد یہ کہنا ہے، ان آیات کے بعد یہ الفاظ جو ہیں ادا کرنے ہیں. تو جہاں جہاں تسبیحات کا ذکر ہو تو آدمی کہے سبحان اللہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد. یاد رکھو یہاں ظرف مقدم ہے، یہاں ظرف مقدم لہ الملک، یہ نہیں فرمایا الملک لہو. یاد رکھیں ہمیشہ کہ ظرف جب بھی مقدم ہوگی تو وہاں تخصیص کا معنی ہوگا، یعنی حصر ہو جائے گا. جیسے اللہ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، عِندَهُ ظرف مقدم ہے،
اللہ نے یہ نہیں فرمایا مفاتیح الغیب عندہ، اگر قرآن میں ہوتا نا مفاتیح الغیب عندہ، علم غیب کے خزانے کی چابیاں اس کے پاس بھی ہیں اور اوروں کے پاس بھی ہیں، لیکن جب عندہ مقدم ہو گیا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اسی ہی کے پاس ہے خزانہ غیب کی کنجیاں، اور کسی پیغمبر رسول ولی کے پاس نہیں ہے، اس لیے حصر ہوتا ہے کہ حصر ہو گیا۔ جیسے فرمایا ایاک نعبد، یہ نہیں فرمایا نعبد ایاک نستعین ایاک، نا ایاک مقدم ہے، ایاک نعبد تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ نہیں کہ تیری بھی کرتے ہیں، اور کبھی کبھی مزاروں پہ بھی سجدہ ٹکا لیتے ہیں، اور تیرا حجر اسود بھی چومتے ہیں، اور کبھی کبھی ماشاءاللہ مزاروں پہ جا کے ان کی چوکٹ پہ بھی سجدہ کر کے بوسہ دے دیتے ہیں، اور میں نانا صرف تیری عبادت کر۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ نہیں کہ تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں، اور کبھی کبھی معین الدین اجمیری سے بھی مدد مانگتے ہیں، اور کبھی کبھی شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی پکارتے ہیں، اور کبھی کبھی نظام سارا داتا صاحب کے بھی سپرد کر دیتے ہیں۔ نا نا نا، ایاک تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کیوں اور کسی سے مدد مانگنا تو شرک ہے، وہ تو کفر ہے۔ کوئی یا علی کہے تو شرک ہے، اور یا رسول اللہ کہے تو شرک ہے، اور یا عبد القادر جیلانی کہے تو شرک ہے، اور یا معین الدین چشتی کہے تو شرک ہے، کیونکہ یا حرف ندا کے لیے ہے، اور ندا صرف اللہ کو ہو سکتی ہے، اور اس کو میرے سمجھانے والے نے، میرے آقا نے، محبوب دو عالم نے، رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا سألت فاسأل من اللہ، جب مانگو تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد پکڑو تو کس کی مدد پکڑو؟ اللہ کی۔ آپ نے فرمایا اِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ مِنَ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَإِذَا تَوَكَّلْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب توکل کرو اور بھروسہ کرو تو کس پہ کرو؟ کیوں؟ جو خود فوت ہو گئے پھر توکل تو کیا۔ اگر ہم نے کسی بزرگ پہ آسرا کر لیا وہ تو فوت ہو گئے، اب کیا کریں؟ اب اس کے اور بزرگ کو پکڑے، پھر تو اسی بزرگوں کے چکر میں رہے نا، اللہ میاں کو چھٹی کر دیں تو اس کو کیوں نہ توکل کریں جس پہ کبھی موت نہیں آنی ہے، کبھی فنا نہیں آنی ہے، جس نے ہمیشہ باقی رہنا ہے، دائم رہنا ہے، جو سب کو دینے والا ہے۔ اس لیے یہاں بھی حرف ظرف جو ہے جار مجرور جو ہے مقدم ہے، لہ الملک، اسی ہی کے لیے ملک ہے۔ اچھا، جب ملک اس کا ہے تو تصرف کس کا ہوگا؟ یاد رکھو ملک اس کا ہے۔ مثلا یہ اینک میری ہے تو میری مرضی ہے میں پہن لوں، میری مرضی ہے جیب میں ڈال لوں، میری مرضی کسی کو دے دوں، میری جو ہے، تو اس میں مجھے تصرف کرنے کا حق ہے۔ تو جب یہ سارا ملک اللہ کا ہے تو اس میں تصرف کون کرے گا؟ کہیں شہباز قلندر کریں گے، ہاں جی، اور کہیں ماشاءاللہ حضرت بہاؤالدین زکریا کریں گے، کہیں بھی حضرت فرید الدین شکر گنج کریں گے، تو پھر اللہ کا تصرف اور اللہ کا ملک تو نہ ہوا، پھر ملک تو تقسیم ہو گیا، پھر ملک تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ماشاءاللہ، جیسے دنیا والوں نے ملک تقسیم کر لیا ہے اسی طرح روحانی ملک بھی تقسیم۔ اللہ نے فرمایا نا لہ الملک، اسی ہی کے لیے ملک ہے۔ قل اللہم مالک الملک، اور کہیں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اسی لیے قیامت میں جب سارے انبیاء، سارے رسول، سارے اولیاء، سارے عباد اللہ الصالحین، سارے لوگ کھڑے ہوں گے تو اللہ اعلان فرمائیں گے لمن الملک اليوم، ہے کوئی آج دعویٰ کرے کہ میرا ملک ہے؟ وہ کہاں ہیں دعویٰ کرنے والے کہ میرا ملک اور میرا ملک اور میری زمین اور میری جائیداد اور کہاں ہیں وہ؟
انا الملک الدیان لمن الملک اليوم. کوئی بول نہیں سکتا. آگے اللہ خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار. اسی کا ملک ہے جو ایک بھی ہے اور جس کا سب پہ غلبہ بھی ہے، جو سب پہ غالب بھی ہے. آج کون ہے جو دعویٰ کر سکے کہ ملک میرا ہے؟ کس کو طاقت؟ اس لیے سارا قرآن دیکھیں، کہیں فرماتے ہیں لہو ملک السماوات والارض، کہیں فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات وما فی الارض. تو یہ سارا قرآن چھوڑ کے محض حکایات پہ اور محض توہمات پہ اور محض تصورات پہ اور محض تخیلات پہ اپنے عقیدوں کو برباد کر دینا. کہتے ہیں جی بالکل بات تو ٹھیک ہے تو سب کچھ اللہ کا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ نے ان کو دے دیا ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ کا سب کچھ ہے، ملک بھی اللہ کا، ملک بھی اللہ کا، زمین آسمان سب، دنیا اختیار تصرف سب اللہ کا ہے، لیکن اللہ نے ان کو دے دیا ہے. جیسے کوئی ڈپٹی کمشنر چھٹی پہ جائے تو اے سی کو پاور ہٹانے سے اپنے پاور دے دیتا ہے، اختیار دے دیتا ہے. جج چھٹی پہ جائے تو دوسرے کو اختیار دے دیتا ہے. تو اللہ نے ان کو اختیار دے دیا ہے. اب سارا اختیار جو ہے وہ ان کے پاس ہے. اچھا، پہلی چیز جو یہ ہے کہ اللہ نے ان کو مختار بنا دیا ہے، اختیار دے دیا ہے. اس کے لیے کوئی دلیل تو ہو نا. دیکھو نا میرا بھائی، آخر ماشاءاللہ اب حج پہ آئے، حاجی ہیں، اللہ کے دروازے پہ آئے ہو اور کعبے میں آ کے بھی توحید نہ سیکھی تو پھر کبھی بھی نصیب نہیں ہوگی. یہ بات یاد رکھو، جو اس دروازے سے محروم گیا وہ مردود ہو جائے گا. کیوں؟ یہ ہدی للعالمین ہے، یہ مرکز ہدایت ہے. اگر یہاں بھی ہدایت نہ ملی مانا کھوٹا ہو گیا. تو آج تو آپ خوش نصیب ہیں، اس جگہ بیٹھے ہیں جہاں سب سے پہلے نعرہ توحید میرے مدنی پاک نے بلند کیا. آپ تو خوش نصیب ہیں، آپ تو خوش وقت ہیں. آج ان پہاڑوں میں بیٹھے ہیں جس صفا پہ کھڑے ہو کے حضور پاک نے فرمایا مکے والوں قولوا لا الہ الا اللہ. آج تو آپ اسی صفا پہ ماشاءاللہ صفا دوڑ رہے ہیں. آپ آج اسی کعبے میں کھڑے ہوئے ہیں. آج آپ اسی زمزم پہ کھڑے ہیں. آج آپ ماشاءاللہ اسی مقام ابراہیم پہ سنتیں پڑھ رہے ہیں. آج تو آپ کے سامنے ساری توحید ہے کہ اللہ نے کہا بیوی چھوڑ دو، حاضر میرا مولا. بچے کو چھوڑ دو، دودھ پیتا چھوڑ دو، حاضر میرا مولا. بات بھی نہیں کرنا، حاضر میرا مولا. یعنی پیغمبر ہے، اللہ فرماتے اپنی بیوی سے بھی بات نہ کرو. تو اب اختیار کس کے پاس ہے؟ تو اللہ نے اگر سب کچھ ان کو اختیار دے دیا تھا تو اس دن ایک دن کے لیے چھین لیا تھا. کوئی دلیل بھی تو ہو نا، ہر بات کے لیے دلیل یعنی ابراہیم الخلیل ہے، بیوی ہے، بیٹا، اور بیٹا بھی دودھ پینے والا. آج آپ جائیں نا جی اپنے ملک میں اور دیگر ملکوں میں دیکھیں کہ جن کے معصوم بچوں کو گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، جن کے بچے سیلاب میں ماں باپ کے سامنے ڈوب کے مر رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، اور درندے جو ہیں جنگل میں شیطانی ناچ کھیل رہے ہیں، ان سے پتہ کرو نا جن کی اولادیں جاتی ہیں ان پہ کیا گزرتی ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اونٹنی پہ سوار ہو کے چل پڑے تو آپ کی بیوی پیچھے دوڑتی گئی. اس نے کہا ابھی ابراہیم الخلیل اتنا تو مہربانی کرو نا، ہمیں یہ تو بتا دو کہ یہاں جو ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو تمہاری ذاتی ناراضگی ہے اس لیے چھوڑ کے جا رہے ہو، یا اللہ کا حکم ہے، اور ہمیں کس کے حوالے کر رہے ہو؟ اس جنگل میں بے آب و گیا جگہ میں جہاں نہ انسان ہے، نہ چرند ہے، نہ پرند ہے، نہ پانی ہے، نہ درخت ہے، ہمیں بتاؤ تو صحیح. لیکن خلیل اللہ چپ ہیں. کیوں؟ حکم ملے تو اب لب ہلے. پیغمبر کا لب اللہ کے حکم کے بغیر
نہیں ہلتا ہے، لیکن پیروں کا سارا کام اللہ کے حکم کے بغیر چلتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا جبرائیل کہو ابراہیم الخلیل کو کہ جواب دے اپنی بیوی کو۔ اب جب بیوی نے پکارا، یہ جنت المعلا جہاں ہے، اس کو یہ معلا کہتے ہیں، اونچی طرف ہے، یہ مسفلہ جو ہے یہ نیچے والا حصہ ہے، اسفل نیچے کو کہتے ہیں، اعلی اونچے کو کہتے ہیں، تو یہ معلا ہے، یہ مکے کا اوپر کی جانب ہے۔ جب آپ یوں جائیں گے تو یہ مسفلہ ہے، مسیال ہے، یہ نیچے کی جانب ہے۔ تو اب بیوی پیچھے جا رہی ہے اور نے کہا الی من تکلنا یا ابراہیم الخلیل، تو حضرت خلیل نے اونٹی روکی اور فرمایا بیوی سے، میری بیوی بے حکم رب الجلیل، اللہ کے حکم پر میں جاگ چھوڑ رہا ہوں۔ تو اب پیغمبر کی بیوی ہے نا، وہی قدم رک گئے، فرمایا جاؤ ابراہیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اگر تم نے ہمیں اللہ کے حکم پہ چھوڑا ہے تو میرا اللہ بھی مجھے کافی ہے، مجھے تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو کہتے ہیں نا، وہ پیر کو کہہ دیا یار تیری ضرورت نہیں ہے تو تم تو مرے گئے، وہ تو نبی کو کہہ رہی ہے جائیں آپ کا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب یاد رکھو کہ اللہ نے ان کو اختیارات دے دیے ہیں، یہی عقیدہ تھا ابو جہل اینڈ کمپنی کا۔ وہ جب حج پہ جاتے تھے نا، حضور پاک خود کھڑے تھے، سرکار دو جہاں کھڑے تھے، اور یہ مکے والے احرام باندھ کے حج پہ جا رہے تھے مینا کی طرف، حضور دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور باقاعدہ قریش پڑھ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ ابو جہل پڑھتا تھا، یہ نہ کہنا ہم نے حج کر لیا تو کوئی فرشتے بن گئے، حج تو بڑے بڑے لوگوں نے کیے ہیں، حج تو حجاج نے بھی کیا ہے، حج تو بڑے بڑے ظالموں نے بھی کیے ہیں، حج تو بڑے بڑے فاسق فاجروں نے بھی کیے ہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ حج کرنے کے بعد تیرے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے یا جیسے آئے تھے ویسے چلے ہو گھر کو؟ تو اب جب دیکھا حضور نے کہ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ عتیبہ، شیبہ، ربیعہ، ولید بن المغیرہ، یہ سارے وہ ساحر پڑھ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ حضور نے فرمایا او مکے والوں، یہی تو میں سمجھانے آیا ہوں، اور میرے ساتھ کس بات کا جھگڑا کرتے ہو؟ میں بھی تو یہی کہنے آیا ہوں کہ لبیک لا شریک۔ انہوں نے کہا نہیں، اصل مسئلہ تو ہمارا آگے ہے، لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک، میرا اللہ مگر یہ جو پیارے ہیں نا تیرے، یہ تیرے شریک ہیں نا، ان کو تو نے بنایا ہے نا شریک اپنا، اور ویسے تو ان کا بھی تو مالک ہے، وہ تیرے مالک نہیں ہیں، لیکن تیرے شریک تو ہیں، تیرے اپنے جو ہیں تو نے ان کو شریک بنا دیا ہے نا۔ ایمان سے کہے مکے والوں کا، مشرکین مکہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی ہم ان سے کہتے ہیں اور یہ خدا کو کہہ دیتے ہیں، کیوں خدا ہماری تو سنتا نہیں اور ان کی خدا ٹال ہی نہیں سکتا، خدا نعوذ باللہ محتاج ہے ان کا۔ اچھا خدا ہماری سنتا نہیں، یہ کہنا تو کفر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے پکارو میں سنتا ہوں۔ اچھا جی، اگر اللہ نے ان کو اختیار دے دیا ہے تو دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، پیغمبر نے کیا، قُل لَا أَمْلِكُ لِلنَّفْسِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا سن لو، میں اپنے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں۔ تو جب اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے تو دوسروں کا اختیار کہاں سے مل گیا؟ تو اس لیے یاد رکھو اللہ نے مقید کر دیا، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کے لیے تعریف ہے۔ کیا معنی؟ تعریف تو ہم سب کی کرتے ہیں، بات سمجھا کرو، قرآن کو سمجھا۔ بھئی ہم کہتے ہیں نا فلاں بڑا عالم ہے، بزرگ ہے، ماشاءاللہ بڑا عابد ہے، محدث ہے، مفسر ہے، یہ بھی تعریف ہے نا، تو تعریف ہے، لیکن یہ آ گیا کہ صرف اسی ہی کے لیے تعریف ہے، اس کا تو معنی ہے کسی کے لیے تعریف ہے ہی نہیں۔ جیسے ملک صرف اسی ہی کے لیے ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور تعریف بھی اسی ہی کے لیے ہے، یہاں بھی تو ظرف مقدم ہے،
یہاں بھی تو جار مجرور مقدم ہے. تو علماء نے فرمایا کہ حقیقتاً تعریف تو اسی کے لیے ہے، اور جن دوسروں کی ہم تعریف کر رہے ہیں یہ تعریف بھی دراصل اسی کی تعریف ہوتی ہے. جب ہم کہتے ہیں یہ عالم ہے تو علم دینے والا کون ہے؟ جب ہم کہتے ہیں یار یہ بڑا خوبصورت ہے تو جمال دینے والا کون ہے؟ جب ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ یہ تو بڑی طاقت والا آدمی ہے تو طاقت دینے والا کون ہے؟ تو اصل تعریف تو پھر اسی ہی کے لیے ہوئی نا. ان کے لیے تو بس ایک مجازی طور پہ ظاہری طور پہ الفاظ ہیں، حقیقتاً تعریف تو اللہ تعالی کی ذات. اسی لیے فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد. اسی ہی کے لیے ملک ہے، اسی ہی کے لیے تعریف ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اچھا یاد رکھو کہ جب سارا ملک اس کے لیے ہے تو سارے ملک کا نظام چلانا، آپ سے تو ایک گھر کا نظام بھی نہیں چلتا نا. کبھی بیوی ناراض ہے، کبھی بچے ناراض ہیں. بھئی آپ کے پاس ایک گھر ہوتا ہے، 10 آدمی ہوتے ہیں، ان کا نظام بھی نہیں چلتا ہے. کبھی جتم بیدار ہو رہی ہے، کبھی لڑائیاں ہو رہی ہیں، کبھی جھگڑے ہو رہے ہیں. آپ کی 10-20 خاندان ہیں، برادری ہے، آپس میں لڑائیاں ہیں، سر پھٹول ہے، جنگیں ہیں، جھگڑے ہیں. تو تم تو ایک ذرا سے ملک کو بھی کنٹرول نہیں کر سکتے ہو، گھر کو بھی کنٹرول نہیں کر سکتے ہو. اور ویسے اب تو وہ حال ہو گیا ہے نا جو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی اب تو وہ وقت آ گیا ہے کہ اگر استاد ہو تو شاگرد بن کے رہو. اپنے آپ کو استاد نہ سمجھو، اپنے آپ کو شاگرد سمجھو، ان کو استاد سمجھو، پھر گزارا ہوگا. اگر باپ ہو تو بیٹا بن کے رہو، اور اگر خامند ہو تو بیوی بن کے رہو. بیوی کو خامند سمجھو، حکم اسی کا چلے گا، تمہارا کوئی نہیں چلتا. نہ ایمان سے کہیں حقیقت ہے کہ نہیں؟ بیوی کسی جگہ بیٹی کا رشتہ دینا چاہے تم الٹے لٹک جاؤ، رشتہ وہی ہوگا جہاں بیوی چاہے گی. تو پھر حکم کس کا ہوا؟ حکم تو پھر بیوی کا ہوا نا جی. اسی لیے میرے پاک نبی نے فرمایا تھا میری امت پہ ایک وقت آئے گا. آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے سردار شرارتی لوگ ہو جائیں، اغنیاؤکم بخلاؤکم وامراؤکم شرارکم، اور غنی تمہارے بخیل ہو جائیں، اور فرمایا تھا امورکم الی نسائکم، جب تمہارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں، فرمایا فبطن الارض خیر من ظہرہا، پھر بہتر ہے کہ مر جاؤ اور قبر میں چلے جاؤ. آج وہی حال ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں نا جی ہر بڑے آدمی کی کامیابی میں عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، یعنی اصل ہاتھ عورت کا ہے. مرد بیچارہ تو ویسے بدھو کا بدھو ہے نا. کیا یہ انگریز کا فلسفہ ہے؟ اسی نے دماغوں میں ڈال دیا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. یعنی مرد بیچارے کا کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ اس کا ہاتھ ہوتا ہے نہ ساتھ ہوتا ہے. یاد رکھیں اصولی باتوں کو ہمیشہ. تو اب اللہ نے ایک لفظ کہہ کے سارے اعتراض ختم کر دی. فرمایا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. جب ملک اسی کا ہے تو وہ ہر چیز پہ قادر بھی ہے، قدرت بھی رکھتا ہے. وہ چاہے پیدا کر دے، وہ چاہے موت دے دے، وہ چاہے آباد کر دے، وہ چاہے ذلیل کر دے. تو عز من تشاء وتذل من تشاء بیدہ الخیر بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. جب ہر چیز پہ قادر ہے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس نے تو صرف حکم دینا ہے نا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اللہ کے قرآن کو سمجھا کریں. جو ہر چیز پہ قادر ہے وہ تعریف بھی تو اسی کی ہے نا. اور جو کچھ چیز پہ قادر ہی نہ ہو اس کی کیا تعریف ہو سکتی؟ وہ تو محتاج ہوا.
تو یہ اسی کی ذات ہے جو قادر ہے، جو قدیر ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، اور جو احد ہے، صمد ہے، جس بن کسی کا کام نہ ہو اور جس کی اس کو حاجت نہ ہو، اس کو کسی کی حاجت نہ ہو۔ اس لیے اللہ پاک نے بیان فرما دیا کہ میری تعریف، اچھا وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ آگے قدرت کا ذرا نمونہ دیکھیں، هو الذی خلقکم، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو اب ذرا اپنی قدرت کا نمونہ بھی دکھاتے ہیں نا، هو الذی خلقکم، وہ جس نے تم کو پیدا کیا۔ کس نے پیدا کیا؟ نہ ایمان سے دیکھو، کعبے میں میرے ساتھ بات سچی کیا کرو، نہ میں پیر ہوں، نہ بزرگ، نہ مولوی، نہ سید، نہ قریشی، میں تمہارا خادم ہوں، بھائی ہوں، لیکن اللہ کے حرم میں بات سچی کرنا، تاکہ قیامت میں پھر یہ نہ کہنا کہ مجھے یہ بات نہیں پہنچی تھی۔ پیدا کس نے کیا ہے؟ ہاں جی، انبیاء کو کس نے پیدا کیا؟ میرے مدنی مصطفیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ فرشتوں کو کس نے پیدا کیا؟ اولیاء کو کس نے پیدا کیا؟ اگر پیدا اللہ کرنے والا ہے تو مانگتے غیروں سے ہو۔ اگر تمہارا عقیدہ ہو کہ پیدا کرنے والا کون ہے تو پھر کسی اور سے کیوں کہو جی مہربانی کریں بچہ دے دیں، یا علی مشکل کشائی کر دیں، ہم بڑی مشکل میں ہیں۔ کبڈی کھیلیں تو حضرت علی کو پکارتے ہیں، کرکٹ کھیلیں تو حضرت علی کو پکارتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے ہر جگہ حضرت علی آتا ہے، صرف کربلا نہیں گیا۔ اپنے بچے شہید ہو گئے وہاں تو نہیں پہنچے، لیکن ہم جب پکارتے ہیں آ جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا، اور حضرت علی کو پکارتے کب ہیں؟ جب ماشاءاللہ نکر پہن کے ننگے کھڑے ہوں، پکارتے بھی اس وقت ہیں۔ پہلوان جب جانگیا پہن کے ننگا کھڑا ہو، جس کا دیکھنا بھی لعنت، دکھانا بھی لعنت، حضرت علی کو بلا رہی یا علی مدد۔ یہ مسلمان ہیں، کیا بلا ہے مجھے ہمیں تو سمجھ نہیں آئی آج تک۔ اس لیے اللہ نے فرمایا پہلے یاد رکھو، پہلے کیا وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اب ہر چیز پہ قادر ہونا ایک دعویٰ ہے، کوئی دلیل؟ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، یہ تو دعویٰ ہے۔ دلیل کیا؟ هو الذی خلقکم، دلیل یہ ہے وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اور پھر یاد رکھیں، تم کو پیدا کیا، اور پیدا کس چیز سے کیا ہے؟ کبھی غور کیا اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کو کس سے پیدا کیا؟ ہاں جی، مٹی سے کہ نور سے؟ ہاں جی، سیدھی بات کرو، میرے ساتھ بات کھری کیا کرو، مانو نہ مانو تمہاری مرضی، میں تمہارا بھائی ہوں، ایک خادم ہوں، عزیز ہوں، بات کھری ہو، اللہ کے کعبے میں جھوٹ نہیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو نور سے نہیں پیدا فرمایا؟ نہیں؟ اچھا، کس سے پیدا فرمایا؟ کمال ہے، کہاں کی مٹی؟ تمہارے ملک کی تھی یا ادھر کی تھی؟ بھائی اللہ نے کہہ دیا نا کہ خلقہ من تراب، واہ میرا مولا۔ اور کہیں فرماتی ہے من تین، کہیں فرماتی ہے من صلصال حمأ مسنون، کہیں فرماتی ہے من حمأ مسنون، کہیں فرماتے ہیں خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ تو دشمن نے اعتراض کرتے ہیں ہندو کہ یار کمال ہے تمہارے خدا کو یہ بھی پتہ نہیں، کبھی کہتا ہے مٹی سے، کبھی کہتا ہے تین سے، کبھی کہتا ہے گارے سے، کبھی کہتا ہے کھنکتی ہوئی مٹی سے، کبھی کہتا ہے پکی ہوئی مٹی سے۔ یہ کیا بات ہوئی ہے؟ ایک خدا کتنی باتیں کر رہے ہیں آدم کے بنانے میں، تو یہ ان کی جہالت ہے۔ اللہ نے فرمایا پہلے مٹی ہے، مٹی میں پانی ملا ہے، تو اب جناب وہ مٹی نے اپنی ایک تین کی شکل اختیار کی ہے۔ جب سوکھ
گئی ہے تو اب خشک ہونے کے بعد اس میں آواز پیدا ہوئی ہے. جب پکا دی گئی ہے عنصر نار بھی آ گیا ہے تو اب ماشاءاللہ وہ ایسے ہوگی کہ سلسال کل فخار جیسے تمہارا پکا ہوا برتن جو ہے کھٹکتا ہے آواز آتی ہے وہی چیز لیکن اس پہ یہ سارے مراحل گزرے ہیں. اس لیے کبھی اس مرحلے کا ذکر ہے کبھی اس مرحلے کا ذکر ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا مٹی سے اور بی بی ہوا کو کہاں سے پیدا کیا؟ ہاں جی شان دیکھو نا، ہوا حلا کل شین. اب سمجھ آ رہے ہیں مانا کل شین قدیر کا. اللہ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے کس کو پیدا کیا؟ اچھا ہوا کو جب پیدا کیا دودھ پینے والی بچی تھی. ہاں جی کس نے پھر اس کو دودھ پلایا فیڈ کرایا؟ ماشاءاللہ رضاعت کے دن کس کے گھر میں گزارے؟ نہیں آدم سو رہے ہیں زندہ عورت نکال لی، اسی لیے نام ہے نا ہوا. آدم علیہ السلام جو اٹھے تو دیکھا کہ عورت بیٹھی ہے، خوبصورت ہے، جوان ہے، کمال ہے. یا اللہ یہ کہاں سے آ گئی؟ فرمایا تیری بیوی ہے. یا آدم اس کو نانتا وزاؤ جگہ تیری بیوی ہے. اکیلے جنت میں کیا مزہ آئے گا؟ بیوی نہ ہو تو بندہ ٹھکنے ہو جائے گا، جنت میں کیا کرے گا؟ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون. تو بیوی کے بغیر تو تکمیل نہیں ہوتی نا انسان کی. اللہ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے زندہ ہوا کو نکال لیا. کیوں؟ هو الذی خلقکم، وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے. اور نکالا کہاں سے؟ بائیں پسلی سے. حضور پاک نے فرمایا اور تم پر خیال کیا کرو، نہ زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش کرو، یہ ٹوٹ جائے گی، اور نہ ان کو چھوڑ دو کہ بھئی جو چاہیں کریں پھر یہ اور ٹیڑھی ہو جائیں گی. پیدا ہی ٹیڑھی پسلی سے ہوئی ہے، ان میں ٹیڑھا پن تو رہنا ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کبھی سیدھی ہو جائیں یہ. اور اس کے بعد اللہ کی شان دیکھے نا، اللہ نے پیدا کیا ہے کون سی پسلی سے؟ دائیں سے یا بائیں سے؟ ہاں جی اسی لیے عورت کے بغیر گزارا نہیں ہے. دل بھی تو بائیں طرف ہوتا ہے نا. تو اللہ نے عورت کو بنایا بھی اس لیے اس کے بغیر گزارا نہیں. خود بخود میدان ہوتا ہے نا دل کا عورت کی طرف. اللہ نے ایک سلسلہ ایسا بنا دیا ہے. تو فرمایا کہ اچھا جب اللہ نے آدم کو بھی پیدا کر دیا، ہوا کو بھی پیدا کر دیا، پھر اس کی اولاد کو کس چیز سے پیدا کیا؟ من نطفۃ من ماء مہین. فرمایا اچھا فرشتوں کو کس سے پیدا کیا؟ نور سے. اور جنوں کو کس سے پیدا کیا؟ آگ سے. آدم کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے. ہوا کو پیدا کیا آدم سے. پھر آدم کی اولاد کو کس سے پیدا کیا؟ من ماء مہین، ایک چھوٹے سے گندے پانی کے قطرے سے. کیوں؟ ہوا علی کل شیء، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. واللہ عالم. اگر تین ساتھی ہیں ایک دوسرے کے عمرے کے بعد بال کاٹ لیں بالکل ٹھیک ہے. اگر انہوں نے انگلیوں کے برابر یعنی اگر سارے سر کے بال کاٹے ہیں ٹھیک ہے. بھائی اتنا لمبا چوڑا جو لکھو تو ٹائم ضائع ہو جاتا ہے نا. میں نے گیلا ٹیشو استعمال کیا تھا، وہ تو میں نے بتا دیا نا کہ اگر دونوں ہاتھوں پہ تم نے رگڑا ہے تو دم پڑ گئی. کہتے جی کہ میں بواسیر کا بیمار ہوں تو آپ 2 کپڑے رکھ لیں، احرام میں بھی بدل لیا دھو لیا، بدل لیا دھو لیا. کہتے جی کہ پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں، کوئی وظیفہ بتائیں. وظیفہ ایک ہی ہے کہ ہر حاجی آنے والا 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ رحم فرما اور عذاب رفع فرما. یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کوشش کرو اپنے ملک میں کہ سود ہے، رشوت ہے، یعنی لوٹ مار کا بازار گرم ہے، بے حیائی ہے، عریانی ہے، فحاشی ہے. جب تک یہ بند نہیں کرو گے اللہ کے عذاب کے کوڑے برستے رہیں.
کہتے جی میں قرضے میں مبتلا ہوں تو قرضہ ادا کرو نا میرا بھائی، عشر نہ بھی دو، زکات بھی نہ دو، قرضہ بھی نہ دو، تو پھر جب پیسہ ہے تمہارے پاس یا تو قرضے میں دے دو، جب نہیں رہے گا تو زکات نہیں دینی پڑے گی، عشر بھی نہیں دینا پڑے گا، قرضہ بھی نہیں دیتے ہو اور اللہ کی زکات بھی نہیں دیتے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ کہتے جی کہ خاوند اپنی بیوی زندہ ہے اس کے لیے عمرہ کر سکتا ہے، خوشامد نہ کرے گھر کیسے جائے گا؟ کوئی نہیں کر سکتا جناب، اس کے لیے دعا کرو اللہ اس کو نصیب کرے، وہ زندہ ہے۔ ہم جو اپنے ملک میں قربانی کرتے ہیں مسئلہ سمجھ لو وہ الگ چیز ہے، یہ حج کی بکری الگ چیز ہے۔ کہتے جی میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کوشش کرتے رہیں حرام سے بچنے کی، باقی انسان ہے۔ اب دیکھیں نا جتنے ہمارے بھائی حاجی حج پہ آئے ہوئے ہیں الحمدللہ وہ حرام سے بچتے ہیں، لیکن کیا کریں 6 مہینے پہلے پیسے جمع ہو جاتے ہیں اور وہ بینکوں میں ہوتے ہیں اور بینک سے سود لیا جاتا ہے، وہ سود حاجیوں پہ خرچ ہوتا ہے، تو کسی نہ کسی طرح حرام تو ان پر بھی آ گیا۔ نہیں، آپ نے جو پیسہ جمع کرایا ہے ماشاءاللہ 2 لاکھ روپے فی آدمی، 2,30,000 6 مہینے تک رہا بینک میں، اور بینک سے جو سود آیا ہے وہ حاجی صاحب کی ماشاءاللہ ضروریات پہ خرچ کیا جاتا ہے ماشاءاللہ، تو پھر حصہ تو آ گیا نا۔ جیسے حضور نے فرمایا تھا میری امت سود سے بچے گی لیکن دھواں تو آئے گا، اور آج کل تو ماشاءاللہ جی حاجی کے پاس زمزم پینے کا جو ڈبہ ہے وہ بھی بینک نے دیا ہے ماشاءاللہ، خالص حلال کے پیسے کا ہے۔ کیا ہے تماشا ہے، وہ حج تھوڑا ہے، اور بینک سود کا کاروبار کرتا ہے، حاجی نے گلے میں لٹکایا ہوا ہے، اس کا اعلان کر رہا ہے، اس نے ایسے تھوڑا دیا ہے تمہیں اپنا ایجنٹ بنایا ہے کہ سارے ملکوں کو دکھاؤ فلاں بینک فلاں بینک فلاں بینک۔ بالکل ان میں زمزم پینا حرام ہے، جو پیسہ حرام کا ہو برتن بھی حرام ہے۔ اگر عورت کو حیض آ جائے طواف زیارت تو بالکل نہ چھوڑے نا، رہ جائے سیٹ پیچھے کرا لے، اگر کوئی حل نہ ہو تو پہلے سے دوائی لے لے تاکہ حیض نہ آئے، بس۔ طواف زیارت کے بغیر حج بھی نہیں ہوگا اور اپنے خاوند پہ حلال بھی نہیں ہوگی۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنے ضروری ہیں، اگر طواف کے بعد ہم نے مکروہ وقت میں 2 رکعت نہیں پڑھے بعد میں پڑھ لیں۔ کہتے ہم نے سنا ہے کہ بی بی زہرا کبھی گھر سے نہیں نکلی، یعنی تفریح کرنے کے لیے نہیں نکلی، کام کے لیے تو نکلتی تھی نا، یہ کہاں لکھا ہے کہ کام کے لیے بھی نہیں جاتی تھی؟ بھائی ٹوپی والا ہو یا کوئی ہو، اصل مسئلہ یہ ہے عورت احرام باندھے اور کپڑا لٹکا دے، پردہ بھی رہے اور منہ کو بھی نہ لگے، باقی کوئی ضروری نہیں کہ ٹوپی پہنے یا پی کیپ پہنے یا فلاں، جیسے گھونگھٹ کھینچتے ہوئے نہیں علیہن من جلابیبہن، بس کھینچ لے، مرد نہیں ہے اٹھا لے۔ آب زمزم کو قبلہ رخ ہو کے بھی اچھی بات ہے، زیادہ ثواب ہے، جیسے پانی پیتے ہیں پیئے۔ میں نے عمرہ کیا، طواف کے دوران چادر گر گئی، کوئی حرج نہیں، چادر گر گئی تو عمرہ چادر میں بندھا ہوا تھا وہ بھی گر گیا، کوئی دم شم نہیں ہے۔ میں ہوٹل جا کے احرام کی دوسری چادر لے آیا، دوبارہ طواف کیا تو اپنے آپ کو خود عذاب میں ڈالا ہے، کوئی ضرورت نہیں، گر گئی تو گر گئی۔ ایک آدمی حج پہ آیا ہے، اس کے پیسے چوری ہو گئے، اب وہ حج کون سا ہے؟ اگر حج تمتع ہے بکری لازمی ہے، پیسے نہیں ہیں 10 روزے رکھ لے، 3 روزے حج سے پہلے رکھ لو، 7 روزے حج کے بعد رکھ لینا، کوئی ضرورت نہیں ہے قربانی دینے کی۔ پیسہ نہیں ہے تو اللہ نے حل رکھا ہے۔
قرض لے کے حج کرنا، حج فرض ہی نہیں ہوتا جب تک طاقت نہ ہو، پیسہ نہ ہو۔ باقی کسی نے کر لیا ہے حج، گھر میں بیٹی جوان ہے تو اللہ کی مرضی 10 سال رشتہ نہ آئے تو حج بھی نہ کرو، یہ کیا بات ہے؟ یہ تو لوگوں کے جاہلوں کے قصے ہیں۔ اگر ہوائی جہاز میں نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لیں، نہ ہو جگہ تو اترنے کے بعد قضا کریں۔ اگر کنکری مارنے کے بعد ہم 6 آدمی کا گروپ ہیں، ایک دوسرے کے بالوں پہ اس طرح پھیر دیں، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ ہم جتنے سے آ رہے تھے بس نہیں روکی گئی، ہماری فجر کی نماز قضا ہو گئی، ہم مجبور ہیں۔ ان پہ گناہ ہے جنہوں نے نہیں روکی، آپ پر تو کوئی گناہ نہیں۔ خواتین کی نماز اور مردوں کی نماز میں بالکل فرق ہے۔ عورت اپنی ٹانگیں ایک طرف نکال کے زمین سے چمٹ کے سجدہ کرے، اور عورت آخری صفوں میں نماز پڑھے، مرد اول صفوں میں نماز پڑھے۔ اور مرد اب زور سے سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، عورت زور سے نہیں کہہ سکتی، ہاتھ پہ صرف ہاتھ مار سکتی۔ بڑا فرق ہے، کوئی ایک فرق ہے۔ اگر حالت احرام میں 4 دن تک خوشبو والے صابن سے منہ دھوتا رہا، ایک بکری دم ادا کرو۔ بھائی ٹی وی حرام ہے، اس پہ حرام چیزیں دیکھنا حرام ہے نا۔ بھائی آگ کسی کے گھر کو لگانا حرام ہے، آگ پہ روٹی پکانا تو حرام نہیں ہے نا۔ کوئی عقل کرو۔ اس طرح سے داڑھی مڈانا حرام ہے، سر پہ پھروانا تو سنت ہے۔ اب اس طرح بھی توڑ دیں کیونکہ بھئی اس سے داڑھی مڈ جاتی ہے۔ زندہ آدمی کے لیے کوئی عمرہ طواف نہیں، اپنے لیے کرو، اس کے لیے دعا کرو۔ اگر مسجد حرام میں قضا نماز پڑھے اس کا بھی انشاءاللہ لاکھ ملے گا۔ میری بیوی نے نیت کی جہاز میں مکے میں پہنچ کے اپنا صابن سے ہاتھ منہ دھویا، اگر خوشبو والا صابن ہے تو دم پڑ گئی۔ میرا احرام کے بعد طواف کے بعد سر مڈانے کے لیے بیٹھا تھا، انگلی کا ناخن ٹوٹ گیا، کوئی حرج نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ٹوٹ گیا تو الٹا تکلیف بھی تمہیں ہوئی ہے، سزا بھی تمہیں ملے۔ مکے میں رہنے والے حج افراد کریں گے۔ اگر کسی عورت نے 3 بچے پیدا کرنے کے بعد آپریشن کر کے رحم نکال لے، بالکل ناجائز ہے۔ مدینہ منورہ میں اللہ نصیب کرے تو 8 دن رہیں، 40 نمازیں پڑھیں۔ حدیث میں بڑی فضیلت ہے کہ اللہ اس کو آگ سے اور نفاق سے بری کر دیتے ہیں، لیکن اگر نہ ہو تو کوئی فرض نہیں ہے، 1 دن زیارت کر کے بھی آ سکتے ہیں۔ اگر ہم حج پہ آئے ہوئے ہیں لیکن جدے میں کاروباری چیزیں خرید سکتے ہیں، بالکل خرید سکتے ہیں، تو قرآن میں ہے فلا جناح علیکم، اللہ نے فرمایا تم پہ کوئی گناہ نہیں کہ تم رزق کماؤ، حج بھی کرو رزق بھی کماؤ۔ اگر کسی غیر محرم عورت پہ نظر پڑے، نظر جھکا لو اور فوراً کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بس ہمارے بس میں یہ ہے۔ اگر بوسہ حجر اسود کے لینے میں کسی عورت کی مدد کریں، بالکل حرام ہے، اس کو ہاتھ لگانا حرام ہے، اس کو پکڑنا حرام ہے، کیوں مدد کرو جی؟ بوسہ دینا کو فرض ہے، اشارہ کرو اللہ اکبر بس۔ لوگ ہم سے قربانی کرنے کے پیسے مانگتے ہیں، بالکل اعتبار نہ کرنا کسی پر۔ یہاں ماشاءاللہ بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، 200 400 بکریوں کا پیسہ لے لیں گے، انشاءاللہ ذبح 2 کریں گے، باقی کے لیے دعا کر دیں گے انشاءاللہ۔
بالکل اعتبار نہ کرنا، شرط کرنا کہ آدھے پیسے لے لو، آدھے ہمارے سامنے جانور ذبح کرو گے تو ہم دیں گے۔ اگر آپ 10 آدمی ہیں، ایک بندہ جائے اپنے سامنے کھڑے ہو کے فرض کے مطابق ذبح کرائے، اعتبار نہ کرنا چاہے ماشاءاللہ دیکھنے میں تمہیں فرشتہ بھی لگے، یہاں تو کاروبار ہے، سارا سال حرم میں بیٹھتے ہیں، تسبیحیں پڑھتے ہیں، 100 200 400 بکری بک کر لی، سال کی تنخواہ بن گئی۔ میری عمر 64 سال ہے، میرے دوست کی عمر جو ہے 62 سال ہے، وہ اپنی بیوی کے ہمراہ حج پہ آیا ہوا ہے، رہائش تو علیحدہ ہے، کھانا ان کے ساتھ کھانا کیوں کھاؤ جناب، اس کی بیوی کے ساتھ تم کیوں بیٹھ کے کھانا کھاؤ، وجہ تو 62 سال کا آدمی کیا ہے، وہ تو اور زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، ساٹھا پاٹھا جو ہوتا ہے۔ آج کل یہ نوجوان ہیں نا ڈال دے کے مارے ہوئے، ان سے کوئی خطرہ نہیں، خطرہ ہی نہیں سے ہے جو ساٹھے پاٹھے ہیں۔ خانہ کعبہ میں طواف کے وقت غلاف پہ دونوں ہاتھ رکھ کے کوئی دعا نہیں مانگ، صرف ملتزم پہ سینہ لگانا جائز ہے۔ عمرے کا طواف کیا، 2 رکعت نفل حتیم میں پڑھی، مقام ابراہیم پہ نہیں پڑھی، کوئی حرج نہیں، سارے مکے میں جہاں مرضی ہے، اپنے ہوٹل میں بھی جا کے پڑھ سکتے ہو۔ اگر ہم ایک کے بجائے 2 طواف کیے تو 2 رکعت پڑھو۔ ایک آدمی نے عمرے کا احرام مسجد عائشہ سے باندھا، 2 رکعت پڑھی، نیت کی، کسی نے کہا کہ درست نہیں، کھول دیا، عمرہ بھی کرے اور دم بھی ادا کرے، بچوں کا کھیل ہے کہ باندھ لیا کھول دیا۔ اب جب مدینے سے آئے گی تو احرام کی نیت کر کے آئے گی، اگر حیض آ جائے ہوٹل میں بیٹھی رہے، جب پاک ہو جائے عمرہ کرے۔ خانہ کعبہ کا غلاف بدلی کب کیا جاتا ہے؟ جب انشاءاللہ منا عرفات ہوں گے۔ کیوں آپ نے اٹھانا ہے، کیا کرنا ہے؟ فکر نہ کرو، قریب ہی نہیں آنے دیں گے۔ بغیر احرام کے عمرہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ عمرے کے طواف کے دوران یا طواف کے نفلی میں حتیم کے باہر سے چکر لگانا ہے، اندر سے گزرو گے تو وہ چکر شمار نہیں ہوگا۔ شیطان سے بچنے کا کیا علاج ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ پڑھا کرو۔ مرد عمرہ کریں، مسجد عائشہ سے عورتیں کریں، سب کے لیے عمرہ جائز ہے۔ اگر عرفات میں ہم مسجد میں نہ پہنچے، ہر مکتب میں جماعتیں ہوں گی، کیوں فکر کرتے ہو؟ نماز عصر یا فجر کے بعد حنفی مسلک میں نماز نہ پڑھیں، یہاں کے ائمہ کے نزدیک نماز جائز ہے۔ اگر استلام حجر اسود کریں، اس کی طرف رخ کر کے اللہ اکبر وللہ الحمد، یا رخ نہ بھی کریں جیسے چل رہے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد، سب جائز ہے۔ میں نے نانے کا حج کرنا ہے، بالکل کر سکتے، حج بدل کریں، حج افراد کریں، مکے میں رہنے والے۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے بینک میں رقم رکھی ہوئی ہے، اگر آپ نے یعنی سیونگ اکاؤنٹ میں رکھی ہے تو اس پہ جو پیسہ زیادہ ملا ہے وہ حرام ہے، وہ سود ہے، وہ حرام ہے۔ اب آپ کے ملک میں اسلامی بینک ہیں، ان سے کاروبار کریں۔ 5 سال کے جو بچے ہیں ان کے لیے کوئی احرام ضروری نہیں، باندھو، اچھی بات ہے، تمہیں ثواب ملے گا۔
میرے روزگار کے دروازے بند ہیں، اللہ کسی کے بھی بند نہ کرے، استغفار زیادہ پڑھو، اللہ دروازے کھول دیں گے انشاءاللہ۔ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم کے بعد کئی دفعہ ہو چکی، اللہ کے بندے۔ اگر رمل 3 چکروں کے بجائے 5 میں ہو گیا کوئی حرج نہیں، لیکن سنت 3 میں ہے۔ اگر حجر اسود پہ ہاتھ لگ جائے تو چومے، نہ لگے تو نہ چومے۔ قضا نماز کا ثواب بھی انشاءاللہ 1 لاکھ ملے گا۔ کہتے جی کہ یہاں جو مزدور کام کرتے ہیں ان کو خیرات دینا بالکل جائز ہے، یہ تو زیادہ حقدار ہیں بیچارے، مانگتے بھی نہیں، سوال بھی نہیں کرتے، اور آج کل ان کی تنخواہوں میں 600-700 ریال میں کیا گزارا ہوتا ہے۔ باقی جو بچے عورتیں مانگتے ہیں دیکھ لیں، کوئی معذور ہے دے دیں، کوئی ویسے آدھی 4 ائمہ میں سے کسی ایک کی پیروی کر رہی، ہاں جی ایک کی کر رہی ہو،